پر یہ ضروری تو نہیں سارے اچھی نیت سے ہی آئیں، کچھ اور نیتیں لے کے بھی آتے ہیں، اپنے اپنے ارادوں سے بھی آتے ہیں۔ خنجر لے کے آیا خانہ کعبہ کا طواف کرنے، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، حضور جان چکے ہیں کہ میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، تو مجھے دیکھ کے فرمانے لگے تو فضالہ ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ فضالہ ہوں، تو فرمایا بول نہ جو دل میں چھپا کے آیا ہے۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کر نہ جدھر تو آیا ہے، تو فضالہ کہنے لگے حضور کچھ بھی نہیں، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے چل پھر استغفار ہی کر لے۔ گویا حضور نے یہ نہیں کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، بات اس طرح کی کہ تو استغفار پڑھ لے، پھر اپنی پچھلی بات سے توبہ کر لے۔ فضالہ کہتے ہیں یہ کہتے کہتے حضور نے دست کرم اٹھایا اور اپنا مقدس ہاتھ میرے سینے پہ پھیرا، سارا کفر، سارا نفاق، سارا شرک نکل گیا، مجھے کائنات میں سب سے پیارا چہرہ ہی مدینے والے رسول کا نظر آنے لگا۔ قدموں پہ آ گیا، میں غلام بن گیا نبی پاک کا۔ وہاں سے واپس آ رہا تھا تو ایک عورت تھی جس سے میرے شناسائی تھی، تعلقات تھے، میں کبھی اس سے ملتا تھا، میں گزر رہا تھا تو اس نے مجھے بلایا، میں نے توجہ ہی کوئی نہیں کی۔ پھر کہنے لگی تو وہی فضالہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں میں وہ نہیں، اب میں مدینے والے کا غلام بن گیا ہوں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا سامنے والے کے بارے میں رویہ دیکھیں نا، آپ ایک بات کو سمجھ لیں، اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں نا، اس میں تھوڑی سی نا وسعت آ جاتی ہے چیزوں میں۔ بڑی سخت بات بھی کو بندہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو اگر آپ ایک بردبار آدمی ہیں اور آپ کوئی فضل والے ہیں، تو پھر مجھے ایک دوست نے کہا، ایک صاحب جمعہ پڑھنے آتے تھے، وہ آج کل نہیں آ رہے، تو اس کے جواب میں کئی دلائل ہو سکتے تھے، وہ بڑا مصروف ہو گیا ہے، وہ بس اسی طرح کا ہے، بے وفا نکل آیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا یار ہم کو اتنے بڑے لوگ ہیں کہ روز ہی کو یہاں آئے، ٹھیک ہے جب جی چاہا آ گیا، جب نہیں چاہا تو نہ آیا، اس میں کیا کوئی ایسی بات، کوئی مسئلہ نہیں، پھر کیا نہیں آیا تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ وہ بندہ دیکھتا ہی رہ گیا میرا چہرہ۔ ایک دفعہ مجھے ایک صاحب نے آ کے کہا کہ فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہے، تو میں نے ان سے کہا میں اتنا بڑا بندہ ہی نہیں، انہوں نے نہیں کی ہوگی، ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے مجھے ڈسکس کرنے کا، میں چھوٹا آدمی ہوں، وہ مصروف آدمی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کی ہے، اور میں نے کہا نہیں انہوں نے نہیں کی۔ کہنے لگے کی ہے، میں نے اگر کی ہے تو پھر آپ میرے ساتھ ہیں کہ ان کے ساتھ ہیں؟ کہنے لگے جی تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر میں نے کہا اگر آپ میرے ساتھ تھے تو مجھے بتانے نہ آتے، اگر آپ سمجھتے تھے کہ میں ٹھیک ہوں تو پھر میری وکالت کر دیتے۔ آپ تھوڑا نرم رہیں، تھوڑا حوصلہ کریں، چیزوں کو سہنا سیکھیں۔ اگر آپ ہر وقت رد عمل پہ تیار ہیں تو پھر تو آپ کو لوگ کمزور کر دیں گے، بزدل ہو جائیں گے۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ بندہ ہوتا ہے جسے چڑھایا جا سکتا ہے، جس بندے کو غصہ دلایا جا سکتا ہے، جو استعمال ہو جاتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ کیوں اس طرح کا لہجہ اختیار کریں کہ جس کا دل کرے کوئی نئی بات سنائے اور ہمیں استعمال کر کے گزر جائے؟ کبھی نہیں۔ آپ کا حوصلہ اتنا بڑا ہو، رنگ اتنا بڑا ہو، طبیعت اتنی بڑی ہو۔ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، مرید بھی ہوئے، بعد میں بگڑ گئے وہ کسی وجہ سے، آنا جانا چھوڑ دیا۔ تو حضرت قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے کہا حضور وہ نہیں آتے تو اب وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو بڑی باتیں بھلی لگتی ہیں، بعض لوگ چوڑے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اب توبہ کرو، کیوں گمراہ ہو جائیں؟ میں کوئی معیار ہدایت ہوں؟ میں کوئی معیار ہوں؟ نبی کو چھوڑ کے بندہ گمراہ ہوتا ہے، رسول کو چھوڑ کے کافر ہوتا ہے، یہ تم نے کیسی عجیب بات کر دی؟ فرمایا دعا کرو جہاں رہے رب اس پہ رحمت ہی فرمائے۔ ہم نہ دائروں میں بند ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں صرف جو میرے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے، تو جو باقی اربوں خربوں لوگ ہیں وہ کدھر گئے؟ آپ اپنا دل حوصلہ بڑا کریں، جب آپ کو لوگ غصہ دلانے پہ آ جائیں تو وہ آپ کو استعمال، ان کو پتہ چل جائے گا آپ استعمال کیسے ہوتے ہیں، آپ کس طرح استعمال ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار اس طرح کیا ہے، سیرت اس طرح بانٹی ہے کہ اس میں خیر خائی چھلکتی۔ میں نا اپنے دادا جی سے، اپنے نانا جی سے، پھر اپنے ابا جی سے، پھر اپنے محلے کے بزرگوں سے، پھر اپنے علاقے کے بڑوں سے ایک بات سنتا تھا تو میں کہتا تھا کہیں سے تو یہ آئی ہے نا، یہ ان کی اپنی پیدا کردہ تو نہیں نا۔ سادے لوگ، انگوٹھا چھاپ لوگ، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے، پر وہ کہتے تھے اے تھی آ گئی ہے بوئے تھے،
ہن موڑ سکتے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ دروازے پہ بیٹی آ گئی ہے، اب کچھ ہو سکتا؟ یعنی کسی پارٹی سے سیاسی جنگ چل رہی ہے، لڑائی پورے عروج پہ ہے، ووٹ نہیں دینے، طے ہو گیا برادری کا فیصلہ، تو وہ الیکشن کے دنوں میں وہ بھی بڑے متحرک ہوتے ہیں، وہ پتہ کر لیتے ہیں بچی کہاں شادی ہوئی ہے، وہاں چلے جاتے ہیں، جا کے فٹافٹ چاچا جی بھی بن جاتے ہیں، بیٹا میں تیرا چاچا ہوں، میں آیا ہوں، ابا کے سامنے میری سفارش کر۔ تو بیٹیاں کئی دفعہ آ جاتی تھیں، تو اب بڑے بوڑھے کیا کہتے تو کہتے تھے بیٹی آ گئی ہے دروازے پہ، وہ کیا کرے؟ میں سوچتا تھا کہ چلو یہ بات انہوں نے پڑھی نہیں، سنی نہیں، انہوں نے سیکھی نہیں، پر یہ کوئی فیض ہے جو سینہ بسینہ آ رہا ہے، کہیں تو یہ چیز تھی جو اس طرح آئی ہے کہ یعنی سمجھدار آدمی ہے، وزادار ہے۔ وہ بیٹی کو کہہ بھی سکتا ہے کہ پتر تو سیانی نہیں، تو سمجھدار نہیں، تو وہاں نہیں جہاں میں ہوں، میں تیرا دادا ہوں، لیکن وہ یہ بات ہی نہیں کرتا، کہتا بیٹی آ گئی ہے۔ تو پھر ایک حدیث پڑھی تو سمجھ آئی کہ نہیں، یہ فیض ہے رسول پاک کا، یہ بات نا مدینے کی گلی سے چلی ہے، جو گلی گلی مسلمانوں کے سینے میں جا بسی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی چچا زاد بہن ہے حضرت ام ہانی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن، جن کے گھر سے حضور معراج کرنے گئے تھے۔ انہوں نے کلمہ فتح مکہ کے دن پڑھا ہے، جناب ام ہانی نے کلمہ فتح مکہ والے دن پڑھا ہے، لیکن ساری زندگی ان کے سامنے کوئی حضور کے خلاف معاذ اللہ بات نہیں کر سکا، کرنے نہیں دیتی تھی۔ لوگ کہتے تھے تو کلمہ نہیں پڑھتی، کہتے وہ میرا اور میرے نبی کا معاملہ ہے، پر تم حضور کے بارے میں بات کرو، میرے بھائی کے بارے میں تمہیں کرنے دیتی ہوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان کے شوہر بھی مسلمان نہیں ہوئے، فتح مکہ والے دن بھاگ گئے۔ ان کے رشتے میں کچھ دیور تھے سسرال کے رشتوں میں سے، وہ تو اتنے سخت کافر تھے، اسلام کے دشمن تھے، لیکن حضور جب فتح مکہ پہ گئے تو بڑے بڑے لوگوں نے دعوت دی، پر حضور ان کے گھر میں گئے، نفل بھی وہیں پڑے، روٹی بھی وہیں کھائی، وہاں رہے۔ حضور وہاں سے تشریف لے گئے ایک اور جگہ، تو اعلان ہوا کہ ان کے وہ جو دو دیور ہیں جناب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کو نہ جہاں ملے مار دیا جائے۔ اب انہیں ڈھونڈ کون رہا ہے؟ مولا علی خود ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ وہ رشتہ دار ہیں، حضرت علی نے تلوار پکڑی ہے، جہاں ملیں گے مار دوں گا۔ جناب ام ہانی نے نا اپنے وہ دونوں دیور تلاش کیے، ڈھونڈ کے لائیں، لا کے کمرے میں بند کر کے باہر سے دروازہ بند کیا اور سیدھی حضور کے پاس چلی گئی، کہنے لگی علی انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، یہ پیغام آیا ہے ان کے لیے، یہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا ام ہانی تو بات کر، تو کہنے لگی حضور پھر میں نے انہیں پناہ دے دی ہے۔ تی آ گئی نا بوے تے، بیٹی آ گئی، میں نے پناہ دے دی ہے، کوئی دوسرا جملہ نہیں، کوئی دوسری بات نہیں۔ یہ امام الانبیاء بول رہے ہیں، یہ سرور کائنات بول رہے ہیں۔ حضور فرمانے لگے ام ہانی، جسے ام ہانی نے پناہ دے دی اسے محمد عربی نے بھی پناہ دے دی، بلا لو علی کو واپس، ہم نے نہیں مارنا۔ جسے تو نے پناہ دے دی اسے ہم نے بھی پناہ دے دی۔ بیٹی جو آ گئی ہے، بہن جو آ گئی ہے دروازے پہ، چل کے جو آ گئی ہے، تو ختم ہو گئی بات۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ میرے دیہات کے بزرگوں کے سینوں تک یہ جو بات پہنچی ہے تو یہ کوئی فیض ہے، یہ کوئی کرم ہے، یہ کہیں سے چلی ہے جو یہاں تک آئی۔ عزیز بھائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والی سوچیں سوسائٹی کو دیں، معاشرے میں وہ والی خیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے جس کی سوسائٹی کو بڑی زیادہ ضرورت تھی، جس کی حاجت تھی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوب محبت فرماتے، اپنوں سے، بیگانوں سے، غیروں سے، اس سے بھی اس سے بھی۔ لوگوں کی رسائی حضور تک آسان تھی، اپنا دکھ جا کے حضور کو سنا لیتے تھے۔ میں آپ سے عرض کروں، پہلے تو دکھ سنتا کوئی نہیں، اور اگر کوئی سننے لگے تو سنانے والا سناتا نہیں۔ کیوں؟ اعتماد کیسے کریں؟ یہ کیسے کہیں کہ ہمارا راز راز ہی رہے گا؟ لوگ اپنے سینوں میں چھپائے نفسیاتی مریض ہو گئے، لوگ اپنے دلوں میں اپنے دکھ لیے قبروں تک چلے گئے، لیکن اعتماد کیسے کریں؟ وہ بندہ کہاں سے ملے جو دکھ سنے گا پھر اس کا پردہ بھی رکھے گا، جو بات سنے گا پھر اس پر طے بھی کرے گا؟ کوئی اشک شوئی والا، کوئی ایسا بندہ جس کے پاس بندہ جائے اور کندھا اس کا خالی ملے اور بندے کو پتا ہو کہ میں جتنا مرضی روؤں گا یہ کندھا بھی نہیں ہٹائے گا۔ لوگوں کو یہ میسر ہی نہ آیا، لیکن میرے رسول کائنات سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی بھی آیا
وہ یار حضور بھی تو بڑا ہی مصروف ہے نا, پگلی عورت ہے, دیوانی.